تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز جو ہے یہ بہت ہی بابرکت نماز ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، بہت زیادہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ہے، اس کے بہت زیادہ کمالات ہیں، بہت زیادہ اس کے کرشمات ہیں۔ تہجد کی نماز جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا کوئی ایسا برگزیدہ نبی نہیں گزرا، اللہ کے کوئی ایسے برگزیدہ پیغمبر اور رسول نہیں گزرے کہ جس کے اوپر تہجد کی نماز لازم نہیں تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ ہر نبی کے اوپر تہجد کی نماز لازم ہوا کرتی ہے، اور اللہ رب العزت نے تہجد کی نماز کا قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کی، کیونکہ یہی رات کا وہ آخری پہر ہے جب اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں۔ یعنی یہ ساتویں آسمان سے لے کے اللہ رب العزت پہلے آسمان کے اوپر نزول فرما کر اس کے اوپر متوجہ ہو کر اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا جس کو میں معاف کروں؟ ہے کوئی میری رحمت اور رزق لینے والا جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے میری رضا اور میرا قرب مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ تو رات کے آخری حصے میں جو اللہ رب العزت کے ساتھ بات کی جاتی ہے، راز و نیاز کیے جاتے ہیں، یہ تہجد کی نماز ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے، یعنی رات کو تھکے ہوئے گھر آئے، کام کاج سے آئے، اب ان کے پاس ٹائم نہیں، اگر وہ سوتے ہیں تو تھکاوٹ کی وجہ سے ان کی آنکھ نہیں کھلتی تہجد میں، تو وہ رات کو سونے سے پہلے بھی تہجد کی نیت کر کے تہجد کی نماز پڑھ کے وہ سو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو وہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے ان کی نیت کے مطابق، چونکہ ان کی نیت ہے تہجد پڑھنے کی، اور تہجد کا وقت جو ہے وہ عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، اور رات کا جو نصف حصہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، پھر اس سے بہتر آخری حصہ ہے رات کا، اس سے بہتر پھر سحری سے پہلے کا جو وقت ہے، یعنی صبح صادق سے اذان سے پہلے کا جو وقت ہے، وہ بہت ہی اللہ رب العزت کی رحمت والا، برکت والا، خیر والا وقت ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز میں آپ اپنے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل کروا سکتے ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ آپ نے تہجد پڑھی ہو اللہ کے لیے اور لوگوں کو نہ بتایا ہو کہ میں تہجد پڑھتا ہوں یا تہجد گزار ہوں، اللہ کے لیے تہجد پڑھی ہو، خاموشی سے اٹھ کر تہجد پڑھی ہو، اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو مصلی کے اوپر رگڑ کر اللہ کے سامنے رو رو کے آپ نے مانگا ہو اور آپ کا مسئلہ نہ حل ہوا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت تہجد کی توفیق اس کو عطا فرماتے ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کی عبادت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، کسی سے محبت فرماتے ہیں، کسی کو اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ تہجد کی نماز نبیوں کی نماز ہے، یہ ولیوں کی نماز ہے، یہ کتب اقطاب کی نماز ہے، یہ غوث کی نماز ہے، یہ ابدالوں کی نماز ہے، یہ علماء کی نماز ہے، یہ صلحاء کی نماز ہے، یہ مشائخ کی نماز ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی نماز ہے، یہ امت کے برگزیدہ لوگوں کی نماز ہے، یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے والی نماز ہے، یہ اپنے مسئلے حل کروانے والی نماز ہے، یہ دنیا اور آخرت کے ساری نعمتیں حاصل کرنے والی نماز ہے، یہ غموں سے چھٹکارا پانے والی نماز ہے، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے اور کھینچنے والی نماز ہے، یہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے والی نماز ہے۔ اور تہجد کا جو آخری حصہ ہے اور آخری وقت ہے، اور نماز کا جو وقت ہے فجر کی اذان سے پہلے، یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، بہت ہی بابرکت وقت ہے۔ تو آپ تہجد کی نماز ضرور ادا کریں، اور اس میں آپ 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، بعض اللہ والے 12 نوافل ادا کرتے ہیں تہجد میں، 10 پڑھتے ہیں۔ جتنے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیمار ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں،
جب تہجد کے وقت میں رات کے آخری حصے میں آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ جائیں کہ ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو بیدار کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ وضو کر کے اور خاموشی کے ساتھ اس سے باتیں کریں، راز و نیاز کریں، اپنے مسائل اس کے سامنے رکھیں۔ وہ تو ہمارے تمام مسائل کو جانتا ہے، مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے اوپر امیدیں رکھے، مجھ سے سوال کرے، میں اس کو عطا کروں، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، اس کی حاجت کو پورا کروں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے تہجد کی نماز کے ساتھ تہجد کے وقت میں اپنے مسائل کو حل کروائیں، اللہ سے مانگیں، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ پوری امت کے لیے رو رو کے دعائیں کریں، پوری امت کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے والا وقت کا ولی ہوا کرتا ہے، عام بندہ نہیں ہوتا۔ جو امت کے لیے دعا کرے، امت کے لیے اللہ سے رو کے مانگے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، وقت کا ولی ہوتا ہے، وہ اللہ کا محبوب اور لاڈلا بندہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے اوپر متوجہ ہوتی ہے، وہ مستجاب الدعوات لوگوں میں ہوتا ہے۔ جو دعا کرتا ہے میرا رب اس کی قبول کرتا ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو آپ کو میرا رب پہلے عطا کرے گا، اور آپ کی دعا کی برکت سے دوسروں کو بھی عطا کرے گا۔ تو تہجد کی نماز ضرور پڑھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔